یہ وہ محل تھا جہاں خوشیوں کی کمی نہیں تھی، مگر ایک خواہش ادھوری تھی۔ بادشاہ کے ہاں 6 بیٹیاں تھیں۔ ہر پیدائش کے بعد امید ٹوٹتی رہی۔ جب ملکہ نے 7ویں حمل کی خبر دی، بادشاہ کا لہجہ سخت ہو گیا۔ مجھے وارث چاہیے۔ اگر اس بار بھی بیٹی ہوئی تو اسے دنیا میں آنے کا حق نہیں ہوگا۔ یہ سن کر ملکہ کی روح کانپ گئی۔ جب بچی پیدا ہوئی تو دایا نے ایک لمحے کو اسے دیکھا اور وہ حیران رہ گئی۔ شہزادی اتنی خوبصورت تھی کہ دایا بادشاہ کے حکم کے مطابق شہزادی کو مار نہ سکی۔ بچی ہنسی اور اس کے لبوں سے خوشبو میں لپٹے پھول جھڑنے لگے۔ کمرہ مہک اٹھا۔ دایا اور ملکہ ایک دوسرے کو دیکھتے رہ گئے۔ ملکہ نے سونے چاندی کے سکے دایا کے ہاتھ میں رکھے اور کہا، سچ کو دفن کر دو، میری بیٹی کو بچا لو۔ اسی رات شہزادی کو محل کی نظروں سے چھپا دیا گیا۔ شہزادی بند کمروں میں پلی۔ کسی کو خبر نہ تھی کہ وہ زندہ ہے۔ جیسے ہی اس نے چلنا سیکھا، شہزادی جہاں قدم رکھتی وہاں چمکتی چمکتی اینٹیں بن جاتی۔ ملکہ خاموشی سے انہیں جمع کرتی رہی۔ 1 سال سلطنت پر قحط آ گیا۔ خزانہ خالی ہو گیا۔ بادشاہ فکر میں ڈوبا تھا کہ ملکہ نے چمکتی اینٹیں سامنے رکھ دی۔ بادشاہ حیران رہ گیا۔ جب اس نے سچ سنا تو شرط رکھی، اگر وہ زندہ ہے تو اس کی جان محفوظ ہوگی۔ دروازہ کھولا گیا۔ سامنے ایک لڑکی کھڑی تھی، پرسکون، باوقار۔ وہ مسکرائی اور اس کے منہ سے پھول جھڑنے لگے۔ وہ ایک قدم آگے بڑھی اور زمین چمک اٹھی۔ بادشاہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے بیٹی کو گلے لگا لیا۔ بڑی بہنوں کے دل جلنے لگے۔ بادشاہ نے چھوٹی بیٹی کے لیے ایک الگ شاندار محل بنوا دیا، مگر حسد دیواروں سے نہیں رکتا۔ سفر سے پہلے بادشاہ نے پوچھا، کیا لاؤں؟ سب نے زیور مانگا۔ چھوٹی شہزادی عبادت میں تھی۔ اس نے بس کہا، ابا جان صبر۔ بادشاہ کو سمجھ نہیں آئی۔ بادشاہ نے واپسی پر ایک بند صندوق دیا۔ ایک دن گرمی میں شہزادی نے صندوق کھولا۔ اندر ایک نفیس پنکھا تھا۔ جیسے ہی اس نے پنکھا ہلایا، ہوا گھوم گئی اور ایک خوبصورت شہزادہ سامنے آ گیا۔ وہ بولا، جب تم بلاؤ گی میں آؤں گا، جب چاہو چلا جاؤں گا۔ بہنوں نے جھوٹی محبت دکھائی، بولی، ہم نے مہمان کے لیے نرم بستر لگایا ہے، مگر بستر کے نیچے نوکیلے ٹکڑے چھپے ہوئے تھے۔ شہزادہ زخمی ہوا۔ شہزادی نے گھبرا کر پنکھا ہلایا، وہ غائب ہو گیا۔ دن گزرتے گئے، کوئی جواب نہ آیا۔ آخر کار شہزادی نے فیصلہ کیا، اب انتظار نہیں، عمل۔ وہ لڑکوں کا لباس پہن کر نکل پڑی۔ وہ جنگل پہنچی اور ایک درخت کے نیچے اس نے پرندوں کو باتیں کرتے سنا۔ ایک نایاب مخلوق کا ذکر تھا جس کا شوربہ ہر زخم بھر دیتا ہے۔ شہزادی نے ہمت نہ ہاری۔ کئی دن بعد اس نے وہ مخلوق حاصل کی، شوربہ بنا اور شہزادہ صحت یاب ہو گیا۔ دربار میں انعام بانٹنے کو کہا گیا۔ شہزادی مسکرائی، کیا مجھے پہچانا نہیں؟ نقاب ہٹا، شہزادہ گھٹنوں پر آ گیا۔ پھر ان دونوں کی شادی ہوئی۔ سب جمع ہوئے۔ بہنوں نے معافی مانگی۔ شہزادی نے دل بڑا رکھا اور اپنی بہنوں کو معاف کر دیا۔ تو دوستو، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، بیٹی بوجھ نہیں، برکت ہوتی ہے۔ صبر خاموشی نہیں، حوصلہ ہے۔ جو ٹھکرایا جاتا ہے اکثر وہی سب کی نجات بنتا ہے۔ اگر آپ کو میری کہانی پسند آئی تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔